سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے بھی اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ارشاد فرمایا، اس سے جو ہمیں ہدایت دی گئی اس پر کچھ باتیں عرض کی تھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے. انسان کا ایمان کب صحت مند ہوتا ہے؟ انسان کا کیریئر کس سے بنے گا؟ صحت مند ایمان والے گھرانے کی علامات کیا ہے؟ کون سا وہ آدمی ہے جس کے پاس صحت مند ایمان ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ آج کے دور میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان سب سے زیادہ محبوب اور قیمتی چیز تھی، جس کے بارے میں میں نے حدیث شریف بھی عرض کی تھی کہ ایمان کی مٹھاس، حلاوت ایمانی کس کو ملے گی؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں، ان میں سے ایک بات یہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. ہم یہ بات سنتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر نہیں دیکھا. مجھے سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے، میرا ایمان صحت مند ہے کہ نہیں ہے؟ جو قرآن کریم نے نشانی اور علامت بیان کی وہ میرے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے نزدیک دنیا کی قیمتی ترین چیز ایمان تھی. اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہ تھی. ان کو وہ صحبت ملی، ان کو وہ تربیت ملی جس کی وجہ سے ان کی عقل مندی اور دانش مندی یہ تھی کہ انہوں نے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان کو قرار دیا کہ ایمان ہو، بھلے دنیا کی کوئی چیز نہ ہو تو ہمیں پرواہ نہیں، لیکن اگر ایمان نہیں تو پھر دنیا کی ساری دولتیں بیکار ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت بیٹھ جائے، ایمان چیز کیا ہے، تو پھر اس کو سلطنتیں بھی پیش کر دی جائیں وہ اپنا ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کرتا.
ورنہ کیفیت یہ ہے کہ چند کھوٹے سکوں کے عوض میں انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. اجلمی ہے یہ. ایمان کو معمولی چیز نہیں، بہت بڑی دولت. یہ وہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، بغیر مانگے مسلمانوں کے گھروں میں عطا فرما دیا. آج ہمیں اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں قربانیاں، لاکھوں خون بہے ہیں، تب جا کر ہم تک یہ پہنچا ہے. ایسے نہیں پہنچا، ہمیں تو مفت میں مل گیا. اس لیے نشانی یہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ قدر کس کی ہوتی ہے؟ ایمان کی ہوتی ہے. ایمان محبوب ترین چیز بن جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کا ماحول کیا ہے؟ کھلونا کا. چھوٹے بچے کا ماحول کھلونوں والا ہوتا ہے. اس کو کھلونا کا ماحول دیا جاتا ہے، کھلونے اس کے آس پاس ہیں، وہ انہی سے کھیلتا ہے، اور کھلونے اس کی دنیا کی سب سے بڑی متاع اور قیمتی چیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے بچے سے آپ کھلونا چھین کر دیکھیں، وہ ایسے روتا ہے جیسے دنیا لٹ گئی اس کی. اس کھلونے سے قیمتی قیمتی چیزیں اور بھی اس کے پاس موجود ہے. سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو، پیسہ موجود ہو، اس کی نظر اس کی طرف نہیں جاتی. اس کے نزدیک کھلونے کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ کھلونے والے ماحول کے اندر رہتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان والے ماحول میں پلے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں کا ماحول بھی ایمان والا بنایا. جب وہاں پر تربیت ایسی ہوئی تو وہاں کا بچہ بھی ایسا تھا جو اپنی جان دینا تو گوارا کر لیتا، ایمان کا سودا گوارا نہیں کرتا تھا. گھر کا ماحول وہ دیا کہ ان کے نزدیک ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز بن گئی. بہت واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. رومیوں نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا. ان میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. رومیوں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ان کے اندر ایک بندہ وہ ہے کہ جن کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ایمان کا سودا کیا جائے. اگر یہ اپنے ایمان سے ہٹ گیا تو ایک پڑو پکڑنے کا موقع ملے گا. ہم دکھائیں گے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے وہ بدل گیا. لیکن ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے تو آپ کی صحبت تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی تھی. آپ کا لگایا ہوا پودا وہ مرجھا نہیں سکتا. اس لیے اس بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو لے کے آؤ میرے پاس. لے کر آ گئے. اب سودا ہونے لگا. آج بھی دنیا سودا کرتی ہے. یہ بہت اس مثال کو سمجھے اور یہ واقعے کو سامنے رکھے تو آج ہمارے سامنے کھل کر سامنے باتیں آ جائیں گی. آج ایمان کا سودا کیسے ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. سودا کیا جا رہا ہے. جس طرح ٹھگ ہوتا ہے نا، ٹھگ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے بچے کو اس کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہو ٹافی دے کر وہ قیمتی چیز لے لیتا ہے. ٹھگنے والا بچے کو ٹھگ کے لے گیا. چھوٹی بچیوں، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ چھوٹی بچیاں گھر سے باہر آئیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی سونے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کانوں میں کوئی چیز ایسی نہ پہناؤ، کیونکہ ٹھگنے والے بہت ہیں. آج کل تو بہت بدماش قسم کے لوگ ہیں. نہ پہناؤ ایسی چیز. کیوں؟ وہ چند ٹافیوں کے عوض میں وہ چیز لے کے چلے جائے گا، بھاگ جائے گا. شیطان بھی یہی کر رہا ہے آج. شیطان ہی کیا، انسان بھی. انسان جو شیطانی روپ کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ چند ٹافیوں کے عوض میں ہمارے ایمان کی قیمت لگا رہے ہیں. لیکن ایمان کیا دولت ہے؟ تو اس نے قیمت لگائی کہ آپ کو آدھی سلطنت دیتا ہوں، آپ ایمان کو چھوڑ دیں.
حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اگر ساری دنیا کی بھی سلطنت دے دے میں ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے. بڑے داؤ پیچ بدلے کہ کام نہیں بن رہا کہ ان کو لٹکاؤ ایک جگہ پر اور ان کے ارد گرد تیر مارو, دائیں بائیں اور مسلمان کھڑے کرو, ان کو مارو تاکہ اس کے دل پر خوف بیٹھے, یہ ڈر جائے. لٹکا دیا گیا ایک جگہ, تیر مارے گئے, ذرہ برابر اثر نہیں, فکر ہی نہیں. جب یہ حربہ ناکام ہو گیا تو کہا ایسا کرو, کھولتا ہوا تیل, ایک بڑا سا کڑھا لو, اس کے اندر تیل ڈالو, کھولتے ہوئے تیل کے اندر چند مسلمان قیدیوں کو لاؤ اور ڈال دو اس کے اندر. ان کے سامنے مسلمان قیدیوں کو لایا گیا, ڈال دیا گیا, اندر ڈلتے ہی بھن گئے, ختم. کھولتے ہوئے تیل میں کہ ان کو بھی لے کے جاؤ. جب ان کو اس کے قریب لے کر گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ جو کرندے تھے وہ سمجھے پھسل گیا بندہ پھسل گیا. اس لے کر آئے بادشاہ کے پاس کہ رونے لگ گیا ہے بندہ, کام بن گیا, ہمارا تیر کام کر گیا. تو بلا کر پوچھا کہ ہاں ہماری بات قبول ہے تمہیں؟ کہ قبول نہیں ہے. کہ پھر روئے کیوں؟ کہ اس لیے رویا میں نے سوچا میری ایک جان ہے, میری ایک جان ہے, میں ایک جان اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں. اگر میرا ایک ایک بال, میری ایک ایک جان ہوتی, میں اتنی جانیں بھی رب پر قربان کر دیتا, لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا. یہ ایمان کا معیار ہے. آج چند ٹکوں کے عوض میں انسان ایمان بیچ رہا ہے. جب اس نے دیکھا کچھ بات بن نہیں رہی, کہا اچھا تم میرے سر پر بوسا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. فرمایا مجھے نہیں, جتنے مسلمان تو نے قیدی کیے ہیں سب کو چھوڑ دے, تب میں تیرے سر پر بوسا دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, سر پر بوسا دیا, سب کو چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, بلایا, فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے اس صحابی کے سر پر آ کر بوسا دے. انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس کارنامے کے سامنے ہیچ ہے. یہ ایمان کی قیمت ہے. جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت بیٹھ جاتی ہے. آج دنیا کہتی ہے, دنیا کے نزدیک, عقل مندوں کے نزدیک اپنے مال سے بڑھ کر اپنی عزت قیمتی ہوتی ہے. مال چلا جائے عزت نہ جائے, اور عزت سے بڑھ کر اپنی جان قیمتی ہوتی ہے کہ عزت چلی جائے جان نہ جائے. لیکن جس کے دل میں حبب الیکم الایمان, اللہ ایمان کو محبوب کر دیتے ہیں, ایمان اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے, وہ اپنا مال بھی دے دیتا ہے, اپنی عزت بھی قربان کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں سب سے بڑھ کر ایمان محبوب ہو گیا, سب سے بڑھ کر ایمان اس کے دل میں قیمتی بن گیا. لیکن آج اسی ایمان کو پیسے کے عوض میں بیچا جا رہا ہے, چند رسموں کے عوض میں بیچا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے. لیکن جس کے دل میں یہ ایمان رچ بس جاتا ہے, پھر اس کی کیفیت کیا ہے, اس کے ثمرات کیا ہے, اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, ان کو کفر سے, کفر کے کاموں سے, کفر کی معاشرت سے, کافروں اور ہندوؤں کے طرز و انداز سے, اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگتی ہے. جس کو ناپسند کرتے, گھن آتی ہے ان کو, ان سے یہ پسند نہیں کرتے. یہ ان کی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. ان کے گھر کے اندر اگر دیکھا جائے, اگر گھر میں ماحول ایسا ہے کہ بچے اور بچیوں اور گھر والوں کے دلوں میں ایمان محبوب ہے, یہ صحت مند ایمان والا گھرانہ ہے. اور جہاں صحت مند ایمان والے گھرانے ہوتے ہیں وہاں صحت مند ایمان والا معاشرہ ہوتا ہے. اور یہ صحت مند نہیں رہتا, کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہی کہ اس کے دل میں گھن آنا شروع ہو جائے. کس سے؟ کفر سے, کافروں کے طریقے سے, کافروں کی معاشرت سے, کافروں کے رہن سہن سے, ان سے اس کو گھن آنا شروع ہو جائے, گناہوں سے گھن آنا شروع ہو جائے, تو پھر انسان کے دل کی یہ زندگی اور کایا پلٹ جاتی ہے. کہتے گھن کیسے آئے گی؟ دو آدمی دوست ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے احوال ہم سب نے دیکھے. یہ مثال ایسی ہے جو بہت اچھی اور بہت آرام سے سمجھ میں آئے گی بات.
20 سال ہو گئے، 20 30 40 50 سال، یہ جی میرا بچپن کا دوست ہے، اور جب سے ہم بڑے ہوئے ہم نے کاروبار شروع کیا ساتھ ہی چلتے رہے، اب تک کاروبار میں ساتھ ہے۔ ایک دن اس دوست نے دھوکہ دے دیا، دھوکہ دیا، کاروبار اپنے نام کر لیا، زمین ہتھیا لی، پیسہ ہتھیا لیا۔ پہلے یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے، ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں اچھا لگتا تھا۔ اب جس کا اس نے حق دبایا، جس کا اس نے مال مارا، جس کی زمین پر قبضہ کیا، کیا کہتا ہے؟ مجھے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں، نفرت ہے مجھے اس کی شکل سے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے۔ اس کو گھن آنا شروع ہو گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ کیوں؟ مال پیارا ہے، مال پیارا ہے، مال پیارا تھا، اس کی وجہ سے جس نے اس کو مال کے اعتبار سے دھوکہ دیا، اس کا اب اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں، یہ اس کو گوارا نہیں کرتا، اس کو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آج کہا جاتا ہے جب ایمان کی بات آتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائے ہوئے ہیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے، یہ قادیانی ہے یا احمدی ہے۔ کہا جی کاروبار ہے، چھوڑ کیسے دے، چھوڑ کیسے دے، اس کا چھوڑا نہیں جاتا۔ ارے جس دن اس نے مال مارا، جس دن اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا، پھر کیسے چھوڑا، پھر کیسے چھوڑنا گوارا کیا، پھر دل میں کیوں آیا کہ اس کی شکل بھی آپ کو دیکھنا گوارا نہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں مال کی قدر و قیمت تھی۔ اگر اس سے بڑھ کر ایمان کی قدر و قیمت ہو جائے تو اس کا چھوڑنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو گھن نہیں آتی، پھر اس کو یہ چھوڑنے سے اس کو دل میں سکون ملتا ہے، اور اس کی شکل دیکھنا یہ گوارا نہیں کرتا، گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، کافروں سے بھی، کافروں کی معاشرت سے بھی، اور کافروں کے طریقوں پر چلنے والے سے بھی، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، اس کو وہ لوگ پسند نہیں آتے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے توڑ دے، جو اس کو گندے ماحول کے اندر لے کر جائے، جو اس کو شراب کے ماحول کے اندر لے کر جائے، جو اس کو یوٹیوب کی گندگی کے اندر لے کر جائے، یہ اس طرف جانا گوارا نہیں کرتا۔ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت، گناہوں کی نفرت کے ساتھ کفر کی نفرت، اس کی معاشرت کی نفرت، اور سارے طریقوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایمان ایسا محبوب ہو جاتا ہے، بس اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جائے گی ہر انسان کے دل میں، یہ صحت مند ایمان ہے۔ لیکن حکم دیا گیا ہے اپنے ایمان کو دیکھتے رہا کرو، دیکھتے رہا کرو، کہیں یہ ایمان کا چراغ بجھنے نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا چراغ مدھم ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی روشنی ختم ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہیں۔ اور یہ چراغ کیسے بجھتا ہے، کیسے مدھم ہوتا ہے؟ انسان جب اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، جب رب کی نافرمانی کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، جب گناہوں کی زندگی میں جاتا ہے، تو یہ ایمان کا جو چراغ جل رہا ہوتا ہے یہ پھر ٹمٹمانے لگ جاتا ہے۔ یہ ٹمٹماتے ٹماتے ایک وقت وہ آتا ہے، بعض گناہ وہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ ایمان ہی سے نعوذ باللہ نکل جاتا ہے، کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے، بجھ جاتا ہے یہ ایمان کا چراغ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ایمان لاؤ۔ کیا لاؤ؟ اپنے ایمان کو ذرا دیکھتے رہو، کہیں اس کے اوپر کوئی میل تو نہیں آ رہی، کہیں اس کے اوپر گناہوں کا وبال تو نہیں آ رہا، کہیں اللہ نے جو دل میں ایک چراغ ایمان کا نصیب فرمایا ہے، جو دولت کلمے کی نصیب فرمائی ہے، اس کے اوپر کہیں گناہوں کی ظلمت اور تاریکی آ کر چھا تو نہیں رہی۔ یہ دیکھنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ دیکھتے رہو۔ کہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ صحت مند ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی دنیا میں سب سے بہترین زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی چین والی بن جاتی ہے، اس کی زندگی اللہ کی رضا والی بن جاتی ہے، اس کو دنیا ہی میں جنت کے مزے آنے لگتے ہیں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، سکھائی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِزًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي۔ اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے،
دل میں رچ بس جائے، وہ ایمان دل میں رچ بس جائے تو ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر فرمایا آگے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا یقین اللہ پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقسیم ہو، رب تعالیٰ اس کے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر کچھ حالات آئیں، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں چین و اطمینان کے خزانے آ جاتے ہیں، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، یہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، یہ ٹینشن میں نہیں جاتا، یہ دنیا کے حالات اس کے دل پر آ کر وار نہیں کرتے، دل غم پروف ہو جاتا ہے کیونکہ اس دل کے اندر مولا ہے۔ یہ صحت مند ایمان کی علامت یہ ہے، دل میں جب رچ بس گیا تو کام بن گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے گھر سے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہم نے سمجھا کہ آپ غسل فرما کر آ رہے ہیں اور طبیعت بڑی حشاش بشاش ماشاءاللہ۔ ہم نے عرض کیا کہ آج آپ کے مزاج اچھے معلوم ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ فرمایا ہاں آج مزاج اچھا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہم دنیا کی باتوں میں لگ گئے، دنیا کے بارے میں کہ مال و دولت ٹھیک ہے نہیں ہے اس بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اہم بات ارشاد فرمائی، یہ دولت مندی، یہ مال و دولت، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی دولت اگر تقوی کے ساتھ ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تقوی ہو، تقوی کے ساتھ اگر دولت مندی ہو تو یہ دولت مندی انسان کے لیے وبال نہیں بنتی بلکہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وبال نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لا باس لمن اتقى اللہ عز وجل، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس مالداری میں جو تقوی کے ساتھ ہو، جو اللہ کے خوف کے ساتھ ہو، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہو، جس کے پاس یہ نعمت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اہم بات ارشاد فرمائی، میں والصحت، اور صحت تندرستی فرمایا متقی آدمی کے لیے، تقوی والے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے مال سے بھی بہتر ہے۔ جسے اشارہ کیا مال سے بہتر چیز انسان کے پاس صحت کا ہونا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس صحت ہے، مال کم میں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ صحت کی وہ نعمت ہے جو دنیا کے مال و دولت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، الحمدللہ۔ جسے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف دولت ہے، دولت مندی ہے، تقوی نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ دولت مندی اس کے لیے اچھی نہیں، وبال بن جائے گی۔ اس دولت مندی کے اندر وہ اللہ کا نافرمان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی طرف جائے گا، وہ گناہوں کی مجلسوں میں جائے گا، وہ گناہ شراب کے اندر مست ہوگا، زنا اور بدکاری کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس صحت کی دولت ہے لیکن تقوی کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، یہ بندہ بھی، اس کی صحت بھی اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ صحت کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کو جوان کرتا رہے گا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے گا، رب کے احکامات کو پاڑتا رہے گا۔ یہ صحت مندی بھی اس کے لیے اچھی نہیں، لیکن تندرستی ہو، تندرستی کے ساتھ تقوی ہو، یہ دونوں جب جمع ہو جاتی ہیں یہ دنیا کے مال و دولت سے بندے کے لیے بہتر بن جاتی ہے۔ اس لیے غم نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس ہیرا موجود ہو، جس کے پاس ہیرا موجود ہو، اس کو چاندی کی انگوٹھی کی فکر نہیں ہوتی۔ جس کے پاس یہ دولت ہے ہیرے والی، اس کو وہی فکر نہیں۔ اگر مال نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایک بندے کے پاس مال ہے، صحت نہیں ہے، بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا یہ بھی نہیں پینا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، کیا کرے گا پیسے کا؟ کچھ کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اگر پیسہ نہ بھی ہو تو صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ خوش دلی اور دل کا اطمینان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ کہ آج تم نے پوچھا مجھ سے کہ آج میرا دل اچھا ہے، حشاش بشاش ہے، خوش ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب ایمان رچ بس جاتا ہے، حب بابا، جب دل میں محبوب ہو جاتا ہے، دل کے اندر مزین ہو جاتا ہے، دل کے اندر رچ بس جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو اطمینان والا بنا دیتے ہیں۔ پیسہ ہو، دولت ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو اور عہدے ہو، سکون نہ ہو، چین نہ ہو، اطمینان نہ ہو، گھر میں فساد ہو، اس مال و دولت کا کیا فائدہ؟ یہ کیا کرے گا انسان کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ایمان محبوب ہو جائے گا تو پھر یہ سب سے بڑی دولت جس کے پاس آ گئی، اب اس کو کسی فکر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر یہ فوراً اشکال آ گیا کہ ایسا آدمی کو گناہ نہیں کرتا۔ گناہ ہو سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر رہتا ہے، کہیں دلدل آ گئی، کہیں پھسل گیا، پھسل سکتا ہے،
اس سے گناہ ممکن ہے ہو جائے، لیکن گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ پر جمتا نہیں ہے، اس کا دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے جب تک وہ رب تعالیٰ کو اگر راضی نہیں کرتا اس کے دل میں چین اور سکون آتا ہی نہیں ہے. وہ آتا ہے فوراً اللہ کی طرف آتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ملتا جب تک مولا کو راضی نہ کر لے. لیکن ایک گناہ پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، رب کی طرف نہیں آ رہا، توبہ کا تریاق استعمال نہیں کر رہا، رب تعالیٰ کے سامنے اگر گڑ گڑا نہیں رہا تو یہ علامت ہے ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. گناہ اگر پسند آ رہا ہے، گناہ سے گھن نہیں ہے، گندی فلموں سے اس کو محبت ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ لڑکیوں کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، یہ یوٹیوب کی گندگی کی طرف جا رہا ہے، فیس بک کی گندگی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایمان محبوب نہیں، گناہ محبوب ہو رہا ہے. ایمان کی فکر کرنی ہے، فکر، اور اس فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور اس ایمان کے ڈاکو دو چیزیں ہیں. دنیا کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. ہماری دو اپوزیشن ہے، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے. اور شیطان اور نفس یہ دونوں حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اپوزیشنوں سے بچنے کے لیے نسخہ عطا فرما دیا کہ نسخہ ہم تمہیں دے رہے ہو، عمل تم کر لو، اللہ ان دونوں اپوزیشن سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے. ایمان جب محبوب ہو گیا، دل میں آ گیا، اطمینان آ گیا، اب شیطان کے وار سے بچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نسخہ عطا فرما دیے. کہا جی دین پر چلیں گے دنیا نہیں آئے گی، فلاں ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. بڑی فکر ہوتی ہے اگر وہ مال دبا لے، اگر وہ پیسہ دبا لے، پھر فکر ہوتی ہے کہ ناراض ہو جائے گا. بڑے بھاڑ میں جائے، ناراض ہوتا تو ہو. بلکہ گھر کا فرد، بھائی، اگر بھائی کے مال پر نظر رکھنا شروع کر دے، بھائی کی عزت پر نظر رکھنا شروع کر دے، تو بھائی کے تیور بدل جاتے ہیں، اصلی خون بھی بدل جاتا ہے. یہاں پر اس کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. کیوں؟ اس نے میرے مال پر نظر رکھی ہے، اس نے میری عزت پر نظر رکھی ہے. تو پھر جس کو ایمان محبوب ہو جائے تو ایمان کو اگر کوئی اس طرح دیکھے گا تو پھر اس کو اس سے گھن شروع ہو جائے گی. اور یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز اللہ کی نافرمانیاں ہے جس سے اس کو گھن ہو جاتی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. یاد رکھنا چاہیے اگر ایک گناہ کا تقاضا بار بار آ رہا ہے، بار بار ایک ہی گناہ کا تقاضا، علامت ہے شیطان کی طرف سے نہیں، نفس کی طرف سے، نفس کی طرف سے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا، اب کچھ اور پڑھنا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ جاوید، اے تھامنے والے، قیوم تھامنے والا. ہمارے حضرت والا نور اللہ عمر کو تو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہا کرو، یا اللہ آپ نے آسمان کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے. یہ چھوٹی سی عمارت، اس کے اندر 10 ستون ہے، اس کے بغیر عمارت کی چھت قائم نہیں رہتی. اتنا بڑا آسمان اور اس کے اوپر اتنا وزن، اس کو اللہ نے بغیر ستون کے تھام رکھا ہے. عرض کرتے رہا کرو، یا اللہ اتنا بڑا آسمان آپ نے تھام رکھا ہے، میرا دل تو چھوٹا سا ہے، اس کو بھی تھام لیجئے، اس کو بھی تھام لیجئے. یا حی یا قیوم، اے زندہ جاوید، اے تھامنے والے، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت سے مدد مانگتا ہوں. کیا مانگ رہا ہے؟ مدد مانگ رہا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، میرا ہر عمل درست فرما دیجئے. اور ولا تکلنی، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے گا. نفس سے حفاظت ہو رہی ہے، میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ نفس امارہ، یہ نفس امارہ انسان کو زیادہ سے زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. اس سے بچ کون سکتا ہے؟ اس سے بچ وہ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت آ جائے. رحمت اس پر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. یا حی یا قیوم مانگا، برحمتک استغیث مانگا، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. جب یہ مانگا، اب نفس کے حملوں سے بھی بچاؤ شروع. ادھر شیطان سے بھی بچ گیا، ادھر نفس کے حملے سے بھی بچ گیا، دونوں اپوزیشن سے بچا. دل میں ایمان محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا سچا اور پیارا بندہ بن گیا. اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. صحت مند ایمان رکھنا ہے، ایمان کو مرتے دم تک صحت مند رکھنا ہے. آج ہم نے اپنا ایمان صحت مند رکھا، اپنے گھرانے کا ایمان صحت مند رکھا، انشاءاللہ یہی گھر جنت بنے گا انشاءاللہ.
گھروں کے اندر وہ دولت رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آج گھروں میں جاتے کہتے سکون نہیں آتا, اطمینان نہیں آتا, گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں بنتی, گھر میں جاتا ہوں چک چک ہوتی ہے, اس لیے گھر سے باہر ہی رہتا ہے. آج کا نوجوان شادی سے پہلے بڑی باتیں ہوتی ہیں, شادی کے بعد گھر میں جانا گوارا نہیں کرتا, ساری رات باہر چوکوں اور چوراہوں پر اور تھلوں پر گزار دیتا ہے, رات کو 3 بجے جا کے گھر میں جا کے سویا اور پھر دن کے 12 بجے جا کے اٹھتا ہے. اس کی زندگی کے اندر چین نہیں, اطمینان نہیں, سکون نہیں, ہر وقت بے چینی کی زندگی گزر رہی ہے. اس سب سے نکلنے کا راستہ رب کی طرف آنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. ایک طرف شیطان سے پناہ, ایک طرف شیطان سے بچنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر, ایک طرف یا حی یا قیوم پڑھ کر نفس کے حملوں سے بچنا ہے. اللہ کے سامنے آ کر آہوزاری کرنی ہے. جب یہ مانگنا شروع کر دیں گے اللہ یقیناً یہ دولت ہمیں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اور جب مل گئی تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کو گناہ پسند نہیں ہے, اب اس کو ایمان پسند ہے, اب اس کو نماز پسند ہے, اب اس کو قرآن کی تلاوت پسند ہے, اب قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے, ذکر اللہ میں دل لگتا ہے. وہ بندہ جو یوٹیوب کی گندگیوں میں گھنٹوں گزار دیا کرتا تھا, اب اس کو یوٹیوب کی طرف نظر ہی نہیں, اب وہ گھنٹوں رب کی قرآن کی تلاوت میں لگا دیتا ہے. اس کی زندگی بدل جائے گی. بڑا آسان نسخہ ہے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہو رہا. آنے کی ضرورت ہے, رب کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دروازہ کھلا ہوا ہے, آئے تو صحیح. بے پیاسا آتا ہے, جس کے دل میں پیاس نہیں. رب تعالیٰ کا در وہ ہے, یہاں پر اگر پیاس والا طلب لے کر آتا ہے, میرے دل میں طلب ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف آیا, آگے بڑھا, اللہ اس کو تو نوازتے ہیں. اگر کسی کے دل میں پیاس پیدا نہیں ہو رہی, طلب پیدا نہیں ہو رہی, رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے, اے اللہ پیاس پیدا نہیں ہو رہی, اے اللہ طلب پیدا نہیں ہو رہی, دین کی فکر پیدا نہیں ہو رہی, آپ عطا فرما دیجئے. اللہ دین کی فکر بھی پیدا کریں گے, دین کی طلب بھی پیدا کریں گے اور اپنے تک پہنچا بھی دیں گے انشاءاللہ. جمعے کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے اور اس میں حدیث شریف کے اندر ایک ایسا موقع آتا ہے جس میں انسان اگر اللہ سے دعا کرے اللہ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. اور اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا, اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت وہ قبولیت کا وقت ہے, اس میں اللہ سے مانگے. اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہمیں اپنے دین کا سچا عاشق بنا دیجیے یا اللہ, اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. قرآن کا عاشق بنا دے, نمازوں کا عاشق بنا دے, رب اپنے ذکر کا عاشق بنا دے. ہمیں اپنے اوقات کو یا اللہ اپنی فرما برداری میں, تلاوت اور ذکر و اذکار میں اور اپنے احکام میں لگانے کی توفیق عطا فرما. مولا محروم نہ فرما یا اللہ, اس کے گزرے دور کے اندر تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے. مولا کریم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. اپنا ایمان اپنی صحیح سلامتی کے ساتھ, صحت مندی کے ساتھ یا اللہ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم صحت کی نعمت سے سب کو مالا مال فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, یا امید رکھتے یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. شکیل بھائی ان کا آپریشن ہوا ہے, دعا کے لیے کہا ہے. سعید بھائی کی والدہ علین ہے, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. حاجی عبدالرشید صاحب کی اہلیہ عدنان بھائی کی والدہ علین ہے. اور اسی طریقے سے ایک ساتھی نے اپنے گھر والوں کے لیے کہا ہے. بھائی عبدالستار صاحب علین ہے. ایک چھوٹی بچی خنسا علین ہے, بخار ہے کافی تیز اور اتر نہیں رہا. اور اسی طریقے سے ایک اور ڈاکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے کیا, وہ علین ہے. یا اللہ سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے, اپنے صحت کے خزانوں سے سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب کو خوب صحت عطا فرما تاکہ ہم اس صحت کو آپ کی فرما برداری کے اندر لگا سکیں. یا اللہ اپنے خزانوں سے صحت اور توانائی کی دولتیں عطا فرما دیں. مولا کریم الہ العالمین جتنے بھی اعزا و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. عبد المجید راجپوت صاحب انتقال ہو گیا, تنویر بھائی کے دادا جان محمد صاحب ان کا انتقال ہو گیا, بھائی محمد عمر صاحب ہیں ان کے کل والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دیجیے, ان سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے, ان کی آخرت کی ساری منازل آسان فرما دیجیے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. ان سب کی اولادوں کو اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے صدقہ جاری کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے بہت ہی سچی اور پکی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما, ہمارے جسمانی اعضاء کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہسپتالوں سے, یا اللہ ڈاکٹروں سے, یا الہ العالمین تھانے سے, عدالت سے, کچہری سے, یا اللہ جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے سب سے ہماری حفاظت فرما.
بولے کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک، ہر انسان کچھ نہ کچھ اس ماحول کے اندر، اس زمانے کے اندر بیمار ہے، کچھ نہ کچھ دوا چل رہی ہے، یا اللہ آپ سب کو یا اللہ اپنے خود کے ذریعے صحت عطا فرما دیجیے، یا اللہ سب کو خوب صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ زندگی کے جو باقی دن رہ گئے یا اللہ ان کو اپنی فرما برداری میں، اپنی دین پر عمل کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دے مولا، جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجیے، اشد محبت اپنی ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان رچا بسا دیجیے، مولا کریم ایمان رچا بسا دیجیے، اور ایسا بسا دیجیے ہمیں ایسا آپ پر کامل یقین اور سچا یقین ہو جائے کہ کوئی بھی دنیا میں آپ ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ مولا کریم اے الہ العالمین نعمت اور شکر کے مواقع خوب سے خوب عطا فرما، یا اللہ شکر کے مواقع خوب سے خوب عطا فرما، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا کریم ان حالات کے اندر ہر صاحب ایمان پریشان حال ہے، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمان پریشان حال ہے، رزق کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے آپ رزاق ہیں مولا، آپ رزاق ہیں، ہماری نظر آپ کی ذات کی طرف ہے، ہمارے ہاتھ بھی آپ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، ہم اب تک آپ سے ہی مانگتے رہے، اب بھی مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگتے رہیں گے۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان سب آپ ہی سے مانگتے رہیں گے، یا اللہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یا اللہ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اپنے غیب کے خزانوں سے سارے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو بآسانی پورا فرما دیجیے، جس کو جتنی روزی مل رہی ہے اس کے اندر خوب برکت عطا فرما دے، یا اللہ برکت عطا فرما دے، اتنی روزی ربا دے سب کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا اللہ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام صرف اپنا محتاج رکھ، دنیا میں کسی بندے کا محتاج نہ بنا، یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھ، یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جتنے ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا پوری فرما دیجیے، اے الہ العالمین ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر شر سے بچا لیجیے، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔